پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جناب رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام ہی انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی رہی ہے، اور اس وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مختلف مواقع پر کچھ ہدایات عطا فرمانے کے لیے نازل فرماتا ہے، لیکن وہ وحی کسی کتاب کی صورت میں محفوظ نہیں ہوتی، بلکہ وہ پیغمبر پر نازل کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ پیغمبر اس کے مضمون کو اپنی امت تک پہنچاتا ہے۔ اس کو وحی غیر مطلوب بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک وحی وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں نازل فرمایا۔ بعض مرتبہ یہ کتاب اکٹھی کسی نبی کو دے دی گئی، اور بعض مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا گیا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا نام تورات تھا، وہ اکٹھی دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی گئی اس کا نام زبور تھا، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ پوری زبور بھی اکٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی گئی اس کا نام انجیل تھا، اور اس کے بارے میں بھی غالب گمان یہ ہے کہ وہ اکٹھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے آخری کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کا نام قرآن ہے۔ اور یہ اکٹھی نازل کرنے کے بجائے اس میں طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری گئی، یعنی حالات اور مواقع کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہدایات عطا فرمانی تھی وہ ان حالات اور مواقع پر تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی گئی، اور اس طرح قرآن کریم 23 سال میں مکمل ہوا۔ اس کتاب کا نام قرآن رکھا گیا۔ یوں تو قرآن کریم کے کئی نام ہیں، جن میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو قرآن کریم نے خود استعمال فرمائے ہیں۔ ایک نام قرآن ہے، ایک فرقان ہے، ایک ذکر ہے، اور ایک الکتاب ہے۔ الکتاب کا مطلب ہے مخصوص کتاب، اور وہ مخصوص کتاب اس لیے قرآن کریم کو کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ معتبر، مستند اور صحیح کتاب کوئی اور نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو الکتاب کا نام دیا گیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہاں الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا دوسرا نام الذکر بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر کے لفظی معنی نصیحت کے ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ کتاب سراپا نصیحت ہے اس لیے اس کا نام الذکر بھی ہے۔ تیسرا نام الفرقان۔ الفرقان کے لفظی معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر دے، حق اور باطل کے درمیان فرق کو کھول کھول کر بیان کر دے، حق اور باطل کے درمیان واضح امتیاز پیدا کر دے، فرق کرنے والا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔
اس لیے بعض اوقات اس کا ترجمہ معیار سے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ معیار جس کی بنیاد پر حق اور باطل میں فرق کیا جائے. تو قرآن کریم کا تیسرا نام الفرقان بھی ہے، اور قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے شروع میں یہی نام قرآن کریم کے لیے استعمال فرمایا، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل فرمایا. اور تیسرا نام جو زیادہ مشہور و معروف ہے اور ہر شخص اس کو جانتا ہے وہ القرآن ہے. القرآن کے لفظی معنی ہے وہ کتاب جو پڑھی جائے، وہ چیز جو پڑھی جائے، اور یہاں مراد ہے وہ کتاب جو پڑھی جائے، کیونکہ اس کا جیسا کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ اس کتاب کا آغاز ہی پڑھنے کے حکم سے ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی قرآن ہے. تو القرآن کے معنی ہوئے وہ کتاب جو پڑھی جائے، پڑھی جانے والی کتاب. یوں تو بہت سی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کے پڑھے جانے کی خصوصیت ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی جتنی یہ قرآن پڑھی جاتی ہے. اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں کہیں نہ کہیں قرآن کریم پڑھا نہ جا رہا ہو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے اور ہر لمحے کہیں سورج نکل رہا ہے، کہیں سورج غروب ہو رہا ہے، اور کہیں فجر کا وقت ہے، کہیں اشراق کا وقت ہے، کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر ہے، کہیں مغرب ہے، کہیں عشاء ہے. اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جو زمین کے کسی نہ کسی خطے پر کسی نماز کا وقت نہ ہو. اور نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے. تو جہاں جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، الحمدللہ ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ نمازوں کے علاوہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں. بچوں کو قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، حفظ کرایا جاتا ہے. اس لحاظ سے یہ دعویٰ کسی طرح بھی مبالغہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قرآن کریم کی خصوصیت جس کو معجزہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ رکھی ہے کہ کافر لوگ تو جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو یہ کہتے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھئی قرآن کو نہ سنو اور کچھ شور شغب مچا دیا کرو جب قرآن پڑھا جائے تاکہ لوگ اس کو سن نہ سکیں، سمجھ نہ سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں قرآن کو ایسی کتاب بنا دیا کہ جو ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس لحاظ سے اس کا نام القرآن ہے. اور اس کے ادب کی خاطر، اس کی حرمت کی خاطر اس کے ساتھ کبھی کریم لگا دیا جاتا ہے، انہ لقرآن کریم. کہیں مجید لگا جاتا ہے، قرآن مجید کہا جاتا ہے. ہم اردو میں بولتے ہوئے قرآن پاک بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ضرور کہنا چاہیے تاکہ اس کی عظمت کا احساس ہو، لیکن نام قرآن کا القرآن ہے. یہ قرآن جیسا میں نے پہلے عرض کیا 23 سال کی مدت میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقتاً فوقتاً نازل ہوا. کس طرح نازل ہوا اس کی کچھ تفصیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حدیث میں بیان فرمائی ہے. اور اس حدیث میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی مختلف صورتیں
بیان فرمائی گئی ہیں، جس میں وہ وحی بھی داخل ہے جو قرآن کا حصہ بنی، اور وہ وحی بھی داخل ہے جو قرآن کا حصہ نہیں بنی۔ دونوں کے سلسلے میں حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت حارث ابن ہشام کے اس سوال کے جواب میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی ہے، اور وحی کی یہ صورت یعنی گھنٹیوں کسی آواز آنا یہ میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی کوئی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں دو صورتیں بیان فرمائی، ایک یہ کہ گھنٹیوں کسی آواز آتی ہے، اور دوسری یہ کہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آ کر وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے کہ اس کو جو گھنٹیوں کی آواز سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے، اس کا مطلب حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ گھنٹی کی آواز کے ساتھ وحی کی مشابہت دو طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جب گھنٹی بجتی ہے تو عموماً وہ مسلسل ہوتی ہے، بیچ میں ٹوٹتی نہیں، اور دوسرے گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والوں کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کس طرف سے آ رہی، کیونکہ اس کی آواز ہر طرف سے ہر جہت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کے کلام کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب تر کرنے کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ جب اس طریقے پر آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی تھی کہ آپ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا۔ اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ران ٹوٹ جائے گی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ یہ وحی کی پہلی صورت تھی۔
وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا تھا۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک مشہور صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں اپنے حسن و جمال کے لحاظ سے مشہور تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انہی کی شکل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے۔ اور جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر وحی کا پیغام پہنچاتے تو یہ صورت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے آسان ہوتی۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کے تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ نے خود حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام اجیاد پر حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ وحی کی چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کی بھی ہوتی ہے۔ یہ شرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر، یعنی نہ تو انسان کی صورت میں آتے تھے نہ اپنی اصل صورت میں، اس کے بغیر آپ کے دل مبارک میں کوئی بات ڈالتے تھے، جس کو القاء بھی کہا جاتا ہے، اور عربی میں اصطلاحاً اس کو نفس فی الروع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس طرح بھی نازل کی جاتی تھی کہ براہ راست قلب کے اوپر، دل کے اوپر کوئی بات ڈال دی گئی